کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی 5 نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو نوازا کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو یا مجھ سے پہلے کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ وہ 5 باتیں کیا ہے؟ وہ ایک یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے اپنی بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضور فرماتے کہ جس پہ میرا رب ایک دفعہ نظر رحمت فرما دے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کا جس پہ کرم ہو جائے، جس پہ نظر رحمت میرا رب فرما دے تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کو جو ہے عذاب نہیں دے گا، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمائے، جو ہی پہلی رات رمضان المبارک کی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری چیز جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب رب کے حضور، رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کے اختتامی ٹائم پر یعنی جب روزے کا اینڈ ہوتا ہے اس وقت انسان کے منہ سے نکلنے والی بڑاس جو ہوتے ہیں وہ بدبو سی جو منہ میں پیدا ہوتی ہے، اسے بدبو بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میرا رب محبوب فرماتے ہیں کہ وہ رب کے حضور، وہ انسان کے منہ سے نکلنے والا بڑاس جو ہے وہ رب ذوالجلال کے حضور مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پھر تیسری چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن رات میں، یعنی جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہر دن کے اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی مخلوق اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، رب ذوالجلال کے حضور یہ دعا کرتے کہ مالک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، مالک انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ تیسری چیز اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے یہ عطا فرمائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے جنت مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، میرے بندے آنے والے ہیں، میرے وہ بندے کہ جو میری رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے، بھوک پیاس برداشت کرتے۔ حضور فرماتے ہیں رب جنت کو حکم عطا فرماتے کہ ان کے لیے مزین و آراستہ ہو جائے تاکہ وہ آئے اور آرام کرے یہاں پہ۔ اور 5ویں چیز جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، اپنی رضا نصیب فرما دیتا ہے۔ اور جب آخری رات آتی ہے، 5ویں چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آئے تو اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی آیا وہ شب قدر کی رات ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں وہ شب قدر کی رات نہیں ہے، بلکہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تعجب نہیں ہے اس بات میں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کوئی مزدور جب مزدوری کرتا ہے اور شام کو وہ جب اپنے مالک سے مزدوری طلب کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کے بندے رب کے حضور مزدوری کرتے، وہ مزدوری کیا ہے؟ وہ مزدوری یہ کہ وہ رب کے حضور آ کے نماز کے لیے سجدے اپنے سر کو جو ہے رب کے حضور رکھ دیتے، جھکا دیتے ہیں، وہ آتے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وہ دن بھر پیاس اور بھوک کی وجہ سے مشقت برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے لیے آخری رات آتی ہے تو میرا رب ذوالجلال انہیں مزدوری عطا فرماتا ہے، اور وہ مزدوری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے، انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو دوستان محترم کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے اس ماہ مقدسہ میں کہ کسی اور ماہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا نہیں فرما۔